بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین انفو ایٹ طاہر میں آپ کا ہوسٹ طاہر ادیب اندیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں انفو ایٹ طاہر پہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئی گفتگو کے ساتھ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ایک ایسا جرنیل جس کے بارے میں آپ لوگ بہت کم ہی جانتے ہوں گے، چند ایک لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے آپ میں سے، جسے مدینے کے محافظ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، مدینے کا محافظ، اس دنیا میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے اور ریسنٹلی گزرا ہے جسے مدینے کا محافظ سمجھا جاتا تھا۔ اور مدینے کا محافظ ہونا مسلمانوں کے لیے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں مدینے کا محافظ بنوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نچھاور کر دوں۔ ہر بندے کی خواہش ہی ہوتی ہے۔ تو ایک ایسا شخص جسے دنیا مدینے کے محافظ کے طور پہ جانتی ہے، اس کا اصل نام فخر الدین پاشا تھا۔ فخر الدین پاشا جو مدینے کے محافظ کے طور پر جانا جاتا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب سلطنت عثمانیہ اپنے آخری سانس لے رہی تھی۔ 19ویں صدی کی بات، جب سلطنت عثمانیہ اپنے آخری سانس لے رہی تھی، اس وقت برطانیہ اور پہلی جنگ عظیم جو برطانیہ اور 2-3 گروپ بنے، لیکن مین جو کردار تھا وہ برطانیہ اور دوسری طرف سلطنت عثمانیہ تھی، یعنی آج کے ترکی کے درمیان۔ سلطنت عثمانیہ سے برطانیہ نے ہر جگہ مار کھائی، ہر جگہ شکست سے دوچار ہوئے، لیکن انہوں نے پھر ایک ایسی چال چلی جو شروع سے مسلمان جس کو برداشت نہیں کر سکے، وہ تھے اندر کی غداری۔ آپ لوگ جانتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے بننے سے لے کر اس کے اختتام تک اگر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے وہ رہی ہے اندر کی غداری۔ تو سلطنت عثمانیہ کے خلاف برطانیہ نے غداری کا ایک پروگرام، ایک پروپیگنڈا بنایا، اور انہوں نے اس کام کے لیے جو مدینے کے اندر موجود تھا، جو مدینے کا گورنر تھا، اس کو چنا اور اس کے ذریعے انہوں نے یہ غداری کروائی۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت شریف مکہ حسین بن علی، اس کو یہ چنا گیا اور اس سے یہ غداری کروائی گئی، اور اس کا بیٹا علی فیصل جو اس میں برابر کا شریک تھا، انہوں نے ان کے ذریعے، برطانیہ نے ان کے ذریعے، ان دو باپ بیٹوں کے ذریعے مدینہ میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف غداری کروائی، اور یہ غداری سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا بھی سبب بنی۔ انہوں نے، جو شریف مکہ تھا، انہوں نے مدینے کے اندر سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، اور وہ برطانیہ کی فوج لے کر، جس میں برطانیہ کے سپاہی تھے، برطانیہ کے جرنیل تھے، برطانیہ کے کمانڈر تھے، ان کو لے کر وہ مکہ اور مدینہ کی طرف حملہ آور ہوا، اور انہوں نے 1916 میں مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ جب انہوں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا تو اس وقت جو مدینے کا محافظ بنا فخر الدین پاشا، اس نے اس محاصرے کا بھرپور جواب دیا، بھرپور ڈیفینڈ کیا، اور مدینے کا جو حق بنتا تھا کہ اس کا ڈیفینڈ کیا جائے، اس طریقے سے اس نے ڈیفینڈ کیا، اور اکیلے تنہا ایک چھوٹی سی آرمی کے تحت وہ مدینے کا 72 دن تک، 72 ڈیز تک وہ اس کو ڈیفینڈ کرتا رہا، اس محاصرے کا مقابلہ کرتا رہا، اور یہ محاصرہ 1916 سے لے کر 1990 تک جاری رہا۔ اس دوران برطانیہ نے مدینے کا باہر سے آنے والی جتنی ٹرین تھی ان کا قطع طلق کر دیا، اس کو کٹ آف کر دیا، تو باہر سے بھی مدد مدینے کے اندر نہ پہنچی۔ جب باہر سے مدد نہ پہنچی تو سلطنت عثمانیہ کے اس جرنیل تک باہر سے آنے والی ساری مدد ختم ہو گئی، اور یہ تنہا اپنی چھوٹی سی جو آرمی تھی، تھوڑی تعداد میں تھی، ان کی مدد سے یہ مدینے کا ایک ڈیفینڈ کرتا رہا، اس کا جو محافظ بنا رہا، اور اپنی آرمی سے وہ ایک ہی بات ان سے بار بار کرتا تھا کہ لوگوں، جہاد کے لیے اٹھو، میں تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے لیے، جو حفاظت کے لیے میں آپ کو جہاد کے لیے پکارتا ہوں، آؤ میرا ساتھ دو۔
اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا رہا اور اس محاصرے کو وہ ناکام بناتا رہا۔ سلطنت عثمانیہ اندر کی غداری کی وجہ سے اس وقت تقریباً ختم ہو چکی تھی اور انہوں نے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے، اور جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، سلطنت عثمانیہ کمپلیٹ نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے خط لکھا کہ فخر الدین پاشا کو کہ آپ بھی ہتھیار ڈال دو، لیکن فخر الدین پاشا نے انکار کر دیا۔ فخر الدین پاشا نے جب انکار کیا، انہوں نے کہا کہ میں مدینے کا اکیلا تنہا میں محافظ بنا رہوں گا۔ اسی بیس پہ 1923 کے بعد برطانیہ نے انہیں ریگستان کا شیر، ریگستان کا جو ٹائیگر تھا، ٹائیگر آف ڈیزرٹ کا ٹائٹل دیا۔ ٹائیگر آف ڈیزرٹ کا ٹائٹل انہی کے لیے مختص کیا گیا برطانیہ کی طرف سے۔ یہی محافظ فخر الدین پاشا جو مختلف مقامات پر لوگوں سے مخاطب ہوتا اور لوگوں کو کہتا کہ مدینے کی حفاظت کے لیے اٹھو۔ ایک بار اسی دوران وہ مدینے میں مسجد نبوی میں خطبے کے لیے خطاب کرنے کے لیے ممبر پر آ رہا تھا کہ رستے میں رک گیا، اور بعد میں ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پیغام دیا گیا، ان کی طرف سے بشارت دی گئی کہ آپ نے بھی ہتھیار نہیں ڈالنے، اور میری کمر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھا، اور یہی ہاتھ میرے لیے کافی ہے، اب پوری دنیا بھی آ جائے تو مجھے اس محاصرے کو ناکام کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ فخر الدین پاشا جس کے بارے میں ہم لوگ بہت کم جانتے ہیں، اور جو برطانیہ تھی اور جنہوں نے غداری کی اندر سے شریف مکہ، انہوں نے 130 حملے مدینے پر کیے، 130 حملے، اور ان میں سے 300 بم جو تھے وہ مدینے پر پھینکے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر پر، پاک ہستی کے شہر پر 300 سے زائد بم جو پھینکے گئے۔ اور اس محاصرے کے دوران انہوں نے ہر کوشش کی تاکہ ہم اس سے آگے جانے کی کوشش کریں اور فخر الدین پاشا کو گرانے کی کوشش کریں اور اس محاصرے کو ہم کامیاب کروائیں، لیکن فخر الدین پاشا ان کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بنا رہا، اور انہوں نے بالآخر جب سلطنت عثمانیہ نے خط لکھ دیا اور اندر سے غداری ہوئی، سب کچھ ہو گیا، تو آخرکار 1919 تک اس کے بعد فخر الدین پاشا کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں گرفتار کر کے برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا، اور شریف مکہ کی سربراہی میں اس کا بیٹا علی فیصل وہ بھی مدینے میں داخل ہوئے، اور انہوں نے 12 دن تک مدینے میں ہر طریقے کی لوٹ مار کی، مدینے میں لوگوں کو ہر طریقے سے ظلم و ستم کیا، ہر طریقے کی لوٹ مار کی، اور 4850 گھر جن کو شریف مکہ نے لوٹ مار کے لیے ان کے تالے توڑ دیے۔ ان کے تالے جب توڑے گئے، جو ہمارے پاس فخر الدین پاشا تھا، فخر الدین پاشا نے ان 4850 گھروں کو تالے لگوا دیے تھے، اور تالے اس لیے لگوا دیے تھے ان کی حفاظت کے لیے۔ تو جب 12 دن کی لوٹ مار جاری تھی، 12 دن تک یہ جو جاری رہی، اس دوران یہ جو 4850 گھر تھے ان کے تالے توڑے گئے، ان میں لوٹ مار کی گئی اور ہر قسمی لوٹ مار کی گئی، اور بالآخر یہ محاصرہ ان کا کامیاب ہوا، مدینے پر شریف مکہ کی حکومت بنی، برطانیہ نے حملہ کر لیا اور کامیاب ہو گیا، سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہو گیا، اور جو فخر الدین پاشا تھا اس کو گرفتار کر کے برطانیہ لے جایا گیا، اور جب اس کی سزا ختم ہوئی تو سزا ختم ہونے کے بعد یہی فخر الدین پاشا دوبارہ ترکی کی آرمی میں شامل ہوا اور بہت ساری جنگیں لڑیں، اور پھر آخر میں وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر کے طور پر تعینات رہا، اور بالآخر 22 نومبر 1948 کو یہ جو فخر الدین پاشا تھا یہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، دل کا دورہ پڑنے سے یہ اس دنیا سے وفات پا گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، آج کا میرا خاص طور پر یہ ٹاپک چوز کرنے کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہیں ہمارے جرنیل، یہ ہیں ہمارے لیڈر، یہ ہیں ہمارے رہنما، جن کے بارے میں ہمارے آنے والی نسلوں کو بہت ہی کم علم ہوتا ہے، یا انہیں بتایا نہیں جاتا یا انہیں پڑھایا نہیں جاتا،
اور انہیں بتایا نہیں جاتا کہ آپ کے اسلاف کیا تھے. تنہا ایک بندہ 72 دن تک مدینے کا محافظ بنا رہا اور اس نے ثابت کیا کہ مسلمان ثابت قدمی سے رہیں، اکٹھے رہیں، اندر سے غداری نہ ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور کسی بھی مشکل کا، بڑی سے بڑی مشکل کا بھی سامنا ہو تب بھی مسلمان گھبرایا نہیں کرتے. تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور فخر الدین پاشا جسے ٹائیگر آف ڈیزرٹس کا نام دیا گیا تھا، اس کے بارے میں یہ چھوٹی سی انفارمیشن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل info@tahir کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.